على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، الحمدللہ ہفتہ وار پروگرام دعائے افطار لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اور آج پیر شریف ہے، اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ان قریب انشاءاللہ نیا سال آیا ہی چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ یہ بالکل ہمارے قریب ہے۔ ہو سکتا ہے آج پہلی شب ہو جائے، ہو سکتا ہے آج آخری شب ہو ذوالحجۃ الحرام کی۔ بہرحال خوشخبری یہ ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ آج ہی سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑے رہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم ہفتہ وار رسالہ 4 برائیاں، اس سے بھی کچھ مدنی پھول چنیں گے۔ آئیے پہلے حمد سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ 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 یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کلیے غلام تیرا، اللہ 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 جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، اللہ 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 ہے تو ہی دینے والا پستی سے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام تیرا اعلیٰ مقام تیرا، اللہ 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 محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، اللہ 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 یا اللہ 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 یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ جنگل میں سفر پر تھے کہ رات ہو گئی، ہر طرف خوفناک درندے دندناتے پھر رہے تھے، انہیں ایک خوف محسوس ہوا تو اچانک یہ حدیث پاک یاد آئی، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور ایک جگہ سو گئے۔ ساری رات بڑی سکون سے گزری اور کسی درندے نے ان کو چھوا تک نہیں۔ پھر اس حدیث پاک کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے درود شریف پڑھا تھا کیونکہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب مجھ پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہو گئیں اور اللہ پاک کی رحمتوں نے مجھے گھیر لیا، سبحان اللہ، تو بھلا کس درندے کی مجال ہے کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بہت ہی زبردست صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت البقیع میں مدفن ہونے والے پہلے صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اور تدفین کی کیا شان ہے کہ تدفین کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے آپ کی قبر پر پتھر نصب فرمایا تاکہ قبر کی پہچان ہو جائے، اور خاندان نبوت سے انتقال کر جانے والے افراد کو اس قبر کے قریب دفن کیا جائے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن فرمایا گیا، اور مہاجر صحابہ علیہم الرضوان میں سے کسی کا بھی انتقال ہوتا تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی جاتی کہ ہم انہیں کہاں دفن کریں، تو حکم ہوتا ہمارے پیش رو یعنی آگے گزرنے والے عثمان بن مظعون کے قریب حضرت سیدتنا ام علا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے گھر میں وفات پائی، اور انتقال کی رات میں نے خواب میں انہی کے لیے ایک چشمہ دیکھا جس کا پانی جو ہے وہ رواں دواں تھا۔ یہ بات میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو ارشاد فرمایا یہ ان کا عمل ہے، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، جو شخص، بڑے غور سے سنیے گا، جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حج مبرور کی۔ چونکہ ماشاءاللہ حج ابھی ہوا، حاجی اب سفر سے واپس آ رہے ہیں، کچھ فلائٹیں آ چکی ہیں، کچھ آ رہی ہیں۔ 28 تاریخ کم و بیش، میرے خیال میں 14 محرم الحرام یا 13 محرم الحرام تک یہ فلائٹوں کی واپسی کا سلسلہ رہے گا۔ اس حدیث پاک میں جو حج مبرور کا
معلوم کرتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد کون سا حج ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حج مبرور کا معنی ہے حج مقبول یا وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ حاکم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں کہ حج مقبول و مبرور وہ ہے جو لڑائی جھگڑے گناہ اور ریا سے خالی ہو اور صحیح ادا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پر تحریر فرماتے ہیں، بڑی پیاری تحریر ہے، آنے والے حاجیوں کے لیے بڑا زبردست میسج ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس کے بعد گناہ سے بچا جائے، یا وہ حج جس میں ریا، نام و نمود یعنی دکھاوے سے پرہیز ہو، یا وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے، حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حج مقبول وہ ہے جس کے بعد حاجی دنیا میں زاہد یعنی بے رغبت اور آخرت میں راغب یعنی مائل رہے، یا حج مبرور وہ ہے جو حاجی کا دل نرم کر دے، اللہ اکبر، کہ اس کے دل میں سوز ہو، اس کی آنکھوں سے تری رہے یعنی پانی جاری رہے۔ سبحان اللہ۔ اور حج کرنا، آپ فرماتے ہیں حج کرنا آسان ہے، حج سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ حاجی حج کر کر آ گئے، آ رہے ہیں، حج ہو گیا، اب اسے سنبھالنا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اور آج جو رسالہ ہے خاص طور پر، اس رسالے میں 4 برائیوں کے بارے میں بتایا گیا، اور ہم اس رسالے سے ان 4 برائیوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اللہ پاک کے حکم سے 4 پرندے، مور، مرغ، کبوتر اور گدھ، اسے پالا، اور وہ اچھی طرح آپ سے مانوس ہو گئے۔ پھر آپ نے ان 4 کو ذبح کر دیا اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھا، اور ان کے گوشت کو آپس میں کیما کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اب کیا کیا آپ نے کہ آپ نے اللہ پاک کے حکم سے کیا اعلان کیا کہ ان کو پکارا، اللہ پاک کے حکم سے میرے پاس آؤ۔ آپ کے پکارتے ہی وہ 4 جو پرندوں کا قیمہ تھا وہ اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ اللہ اکبر، میرے رب کی شان دیکھیں، اور ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں، دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے تیار ہو گئے، اور پھر وہ 4 دوڑتے ہوئے اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ روح پرور منظر دیکھا تو آپ کے دل کو اطمینان اور قرار حاصل ہوا۔ اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور بھی اس واقعے کے تحت بہت ماشاءاللہ زبردست اس میں مدنی پھول دیے گئے ہیں۔ تو آپ تفسیر صراط الجنان سے 3 پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 260، اس سے انشاءاللہ مزید تفسیر کا بھی مطالعہ کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان 4 میں ایک بری خصلت پائی جاتی ہے۔ وہ کون سی تھی؟ جیسے مور ہے، یہ بڑا حسین ہے، اس پرندے غالباً شاید پرندوں میں سب سے زیادہ جو ہے یہ حسین پرندہ ہے، لیکن اس میں ایک بری خصلت کیا پائی جاتی ہے کہ اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ کرتا ہے۔ یہ گھمنڈ کرنا جو ہے نا، یہ بھی ایک برائی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اس کے پاؤں کو بدصورت بنایا، اللہ اکبر، اور پھر جب یہ خوب موج مستی میں ناچتا ہے تو اس وقت یہ بڑا گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تو اچانک اس کی نگاہ اپنے پاؤں پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑتی ہے تو وہ حسن کا سارا نشہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں۔
دوسرا گدھ، یہ بالکل بدنام پرندہ ہے کہ یہ مردار کھاتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کی بری خصلت یہ ہے کہ یہ حرص و طمع اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور تیسرا پرندہ کیا تھا؟ وہ ہے مرغ، اس کی بری خصلت یہ ہے کہ یہ شہوت پرست ہے، بہت زیادہ اس میں شہوت ہوتی ہے۔ اور چوتھا پرندہ جو تھا وہ کبوتر تھا۔ اب اس کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے، یہ بہت بلند مطلب پرواز کرتا ہے، بہت اونچا اڑتا ہے، اللہ اکبر، اور اس پر یہ بڑا ناز کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 قسم کے پرندوں کو ذبح کیا تو ان کے دل کو قرار آ گیا۔ آج اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر دے، اللہ اکبر، یعنی اگر کسی میں حسن و جمال پایا جاتا ہے اور وہ اس خوب صورتی کو اللہ کی نعمت سمجھے، اس پر گھمنڈ نہ کرے، لہٰذا اپنے آپ کو ان 4 گناہوں سے بچانے کی ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں الحمدللہ عز و جل گناہوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس بہترین ماحول ہے، یہ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہے۔ اس ماحول کے قریب آ جائیں، اس ماحول میں سفر کرنے والے، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کی برکات تو بہت زبردست ہے، اور بڑی زبردست برکت ہے جس میں روزے رکھنا بھی ایک برکت ہے۔ وہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، جو کہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں کہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں کہ یہ عاشورے کے روزے کی بڑی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشورہ یعنی 10 محرم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ البتہ ہو سکے تو 10 محرم کے ساتھ 11ویں یا 9ویں کا روزہ شامل کر لیجئے تاکہ غیر مسلموں کی مخالفت ہو جائے۔ روزے بھی رکھیں، قافلوں میں سفر بھی کریں اور نیک اعمال کی طرف آ جائیں، بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور پہ حاجی جو حج کر کر آئے ہیں وہ شکرانے میں آ جائیں۔ دعوت اسلامی کے 3 دن کے، 12 دن کے، 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں۔ انشاءاللہ قافلے میں سفر کی برکت یہ ہوگی کہ گناہوں سے بچے رہیں گے اور جو حج کا سرور ہے وہ بھی باقی رہے گا، حج کا ذوق بھی باقی رہے گا، نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک، کب اے میرے اللہ بنوں گا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار بنوں گا یا رب، ہائے معمول سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں
درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں ہائے میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں سبز گنبد کا بھی دیدار کروں گا اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر جنت میں رکھوں گا یا رب کاش بدکار کو جنت میں رکھوں گا یا رب والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
اللهم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبي الله ونعم الوكيل. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. ہم نے گناہوں سے لتڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کی اس امید پر کہ مولا تو ہی تو ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما دے، میرے آقا کی ساری امت کو بخش دے. اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا دے دے. اے اللہ جو بے روزگار ہے رزق حلال دے دے. مولا جو تنگ دست ہیں فراغ دستی دے دے. جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے سنت و بھرے رشتے عطا کر دے. مولا کریم اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے حرمین طیبین کی باذوق با ادب حاضری نصیب کر دے. اے اللہ ہمیں بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب کر دے. اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں ساری دور فرما دے. خیر سے سفر مدینہ نصیب کر دے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کی چوکٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، مٹی نہ ہو برباد بسے مرگ الہی. جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. وہ نظر کرم بحر ضیا سنے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عاشقان رسول روزہ افطار کر لیں. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں.